ان کو لبوں پہ آئے میٹھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں ڈراؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ ان سے بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ انسان کو نطفے سے بنایا ہے، بس وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے کھلا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک آپ نے خفیہ چھپ کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کھول کر واضح انداز میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، ان سے اللہ کی ذات ہی آپ کی حفاظت کرے گی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے ایک وہ راستہ اختیار کیا، وہ انداز اختیار کیا جو عرب میں رائج تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو، یعنی دین کی دعوت دینے والے کو، اس انداز میں اللہ کے دین کی دعوت دینی چاہیے جو ایک مؤثر انداز ہو، جس کا اثر ہو، جس کی تاثیر ہو، اور اس کے لیے اسے اپنے اس ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرب کا کیا ماحول تھا کہ پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے جب کوئی خطرے کی بات ہوتی، کوئی کپڑا لہراتے، یا صباح یا صباح، یہ نعرہ بلند کیا جاتا، لوگ سمجھتے خطرے کی بات ہے، کوئی دشمن آ گیا۔ حضور نے بھی وہ طرز عمل اختیار کیا۔ تو تبلیغ میں کبھی تو زبانی دعوت ہوتی ہے، حضور نے زبانی دعوت بھی دی، کبھی اکیلے کی دعوت ہوتی ہے، کبھی اجتماعی دعوت ہوتی ہے، اکیلے اکیلے آدمی سے ملنا، جیسے 3 سال آپ نے اکیلے محنت فرمائی، اکیلے اکیلے ملے لوگوں سے۔ پھر اجتماعی دعوت بھی اختیار کی، پھر آپ نے خط و کتابت کے ذریعے اللہ کے دین کی دعوت دی، وہ ذرائع استعمال کیے جن ذرائع سے اس دور میں جو استعمال کیے جاتے تھے، خط و کتابت۔ پھر آپ نے اس ماحول کو بھی دیکھا کہ وہ ماحول بازاروں میں جاتا تھا، بازاروں میں جا کے تبلیغ کرتے رہے، وہ ماحول میلوں میں تھا تو آپ نے میلوں میں جا کر تقریریں کی، اللہ کے دین کی دعوت دی۔
بڑے آدمیوں کو ملنے سے اثر دعوت میں ہو سکتا ہے، تو آپ بڑے آدمیوں سے بھی ملے، طائف چلے گئے اور طائف والوں کو، طائف کے جو سردار تھے ان سے ملے، ان کو دین کی دعوت دی۔ تو معلوم ہوا کہ داعی کو، دعوت دینے والے کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو مؤثر ہو، اثر انداز ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو آپ کا پہاڑی کا واز ہے، پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی دعوت دی، اسی طرز عمل کو اختیار کیا جو عرب میں راج تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے انہیں سمجھایا کہ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ جی صادق ہیں آپ، امین ہیں جی، آپ تو سچے ہیں، ہم نے تو بڑی بار آپ کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، آپ کی خلوت جلوت کو، سفر حضر کو، بچپن کو، جوانی کو، آپ کے لین دین کو، معاملت کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو، سب کو ہم جانتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ فرمایا پھر میں یہ کہہ دوں اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا، مانو گے؟ انکار ہی نہیں، ہم مانیں گے۔ تو پھر میں تمہیں وہ نسخہ کیمیا سمجھانا چاہتا ہوں، جو تم مان لو تو عرب کی سرداری تمہارے قدموں میں ہوگی۔ ابو جہل کہنے لگا وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے، وہ کون سی بات ہے جس سے ہمیں سرداری مل جائے گی؟ تو پھر آپ نے وہی بات کی جو ہر نبی کی بات تھی، جو ہر نبی کا پہلا جملہ تھا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مان لو، اسی کی کبریائی کو تسلیم کر لو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے اسی بتائے ہوئے سبق کو، پیغام کو، پروگرام کو، مشن کو رکھا۔ بڑوں کے سامنے بھی، چھوٹوں کے سامنے بھی، پڑھوں کے سامنے بھی، ان پڑھوں کے سامنے بھی، غلاموں کے سامنے بھی، آزادوں کے سامنے بھی۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، 25واں پارہ سورہ زخرف۔ فقال انی رسول رب العالمین، فرمایا میں رسول ہوں رب العالمین کا، میں اسی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ معجزات دکھلائے، لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ سفید چمکدار۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ معجزات دیکھ کر میری قوم کہیں اللہ کی طرف نہ آ جائے، بناتا فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو بلایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں چل رہی ہیں یہ میرے حکم سے میرے نیچے۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین،
کہنے لگا میں بہتر ہوں یا یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور بڑا غلط جملہ استعمال کرتے ہوئے کہنے لگا نعوذ باللہ مہین میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے؟ نعوذ باللہ۔ ولا یکاد یبین، جسے بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں، صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہو تو جس طرح میرے نمائندے ہوتے ہیں، میں اپنے نمائندوں کو سونے کے کنگن دیتا ہوں، میں اپنے نمائندوں کو فوج دیتا ہوں، اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف بلایا مگر اس نے انکار کیا۔ ہر نبی کی قوم اپنے نبی کو اسی انداز میں جواب دیتی رہی۔ سورہ اعراف ہے 66 نمبر آیت، حضرت ہود علیہ السلام نے جب بلایا قوم کیا کہہ رہی؟ انا لنراک فی صفا، اے ہود ہم تو تجھے نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تم سے پیسے لینے نہیں آیا۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا، امانت دار ہوں، خیانت والا نہیں، میں تو اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی اللہ کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آ جاؤ ایک اللہ کی طرف، اس کا اقرار کر لو، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت کی بھی کامیابیاں مل جائیں گی۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، سورہ آل عمران 3 سپارہ ہے، انداز دیکھیے اللہ کے نبی کے سامنے، ایک طرف تو کفار و مشرکین مدینہ چلے گئے، یہودی بھی آگے، عیسائی بھی آگے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب کھول کر ذرا سب کے سامنے ایک مشترکہ بات، ایک نظریے کی بات، ایک عقیدے کی بات کیجئے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او اہل کتاب، تورات والو، انجیل والو، آؤ ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو میری بھی بات ہے، تمہاری بھی بات ہے، پہلوں کی بھی بات ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وَلَا نُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں، ایک اللہ کی توحید اور کبریائی کی طرف آ جاؤ، یہ تمہاری بات بھی ہے، میری بات بھی ہے۔ آج بھی اگر تورات اٹھا لو، تورات کی کتاب استثناء اٹھا لو، اس کا باب نمبر 5 پڑھ لو، اس میں بھی یہی پیغام لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا بند خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ آج بھی
یسیع نبی کی کتاب اٹھا لو جو تورات بائبل میں موجود ہے، 45 نمبر اس کا باب ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ آج بھی انجیل اٹھا لو، انجیل مرقس اٹھاؤ، اس کا باب نمبر 12 پڑھو، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے، خدا ایک ہی خدا بند ہے، اس کے ساتھ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عقل کے ساتھ محبت کرو، وہ ایک ہی خدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی بیان فرمایا، اللہ نعبد الا اللہ، آؤ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، ایک اللہ سورج کو وہ اکیلا کیسے چلا رہا ہے، چاند کو وہ اکیلا کیسے چلا رہا ہے، آسمان کا نظام وہ اکیلا کیسے چلا رہا ہے، زمین کا نظام وہ اکیلے کیسے چلا رہا ہے، چرندوں پرندوں درند کا نظام وہ اکیلے کیسے چلا رہا ہے، نباتات و جمادات کا نظام وہ اکیلے کیسے چلا رہا ہے، حیوانات و انسان کا یہ نظام وہ اکیلے کیسا چلا رہا ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ یہ لات و منات و حبل واد سوا یغوث یعوق نصر، یہ بھی اس کے ساتھ برابر شریک ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 46 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے میرے محبوب جب قرآن میں آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہو، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، بات نہیں سنتے۔ سورہ زمر 45 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے محبوب جب ایک اللہ کی بات ان کے سامنے جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے سامنے رکھتے ہو، ان کے دل گڑتے ہیں، سڑتے ہیں، جلتے ہیں۔ ایک اللہ کو کیسے مان لیں، ایک اللہ کی کیسے عبادت کر لیں، حالانکہ ہر نبی کی یہی دعوت یہی پیغام رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پہلا پارہ سورہ بقرہ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں آج میں زمین کا سوال نہیں کر رہا، مال و دولت کوٹھی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی آخری وقت ہے، مجھے یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس خدا کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے رب، و الہ آبائک ابراہیم، آپ کے والد ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب، وہ کون ہے؟ الہ واحدہ، جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اس کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ،
ایک معبود رحمان بھی وہ رحیم بھی وہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ اب یہ مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، آپ نے چاہا کہ میں اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دوں، فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میری جیل کے ساتھیوں، کیا ایک اللہ بہتر ہے جو واحد ہے جو قہار ہے، یا کئی رب بہتر؟ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب، کہہ دیجئے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی اندھیرے میں، اسی کفر کے اندھیروں میں، اسی شرک کے اندھیروں میں ایک اللہ کے پیغام کو بیان فرمایا، اس چراغ کو روشن کیا جو توحید کا چراغ، اس شمع کو روشن کیا جو توحید کی شمع، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگے مصطفیٰ 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 آگے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگے، ضیاء کا معنی روشنی، اجالا، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگے مصطفیٰ 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 آگے، آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈھہ گئے، آتشیں آگ آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈھہ گئے، لے کے توحید کی وہ نوا آگے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگے مصطفیٰ 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 آگے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگے، مصطفیٰ 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 آگے، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ہم سبھی مقتدی وہ مقتدا آگئے، ہم سبھی مقتدی وہ مقتدا آگئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگئے، گود میں لے کے ان کو کہنے لگی سعدیہ، حضرت حلیمہ گود میں لے کے ان کو کہنے لگی سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا آگئے، دیکھیے حسن کی انتہا آگئے، مصطفیٰ 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 آگئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آگئے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، حشر تک بن کے وہ پیشوا آگئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آگئے، بن
بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ دعوت تھی، ان تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں ایسا اجالا کیا کہ باہر بھی روشن ہو گیا، اندر بھی روشن ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حرم کعبہ میں کھڑے تھے تو وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ یاد رکھ لیں، خانے کعبے کے اندر بت نہیں تھے، خانے کعبے کے باہر بت، یہ 360 جو کہا جاتا ہے نا، اندر کوئی بت نہیں تھا، تصویریں تھی چند رکھی۔ خانے کعبے کی جو باہر کی سائڈ تھی، چھت تھا ادھر ادھر دیواروں کے ساتھ، وہ بت تھے۔ کوئی پوج رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگ رہا ہے، حضور آئے تو جس کے دل میں ایک اجالا اور روشنی ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی روشن ہو جائے، یہ خوشبو اس تک بھی پہنچ جائے۔ آپ نے اللہ کی دعوت دی، وہ سب کٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپ کو مارنے کا پروگرام بنایا، ستانے کا پروگرام بنایا، شور مچا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پچھلے خاوند سے حارث بن ابی حالہ، انہوں نے جب یہ شور سنا تو دوڑتے ہوئے آئے، تب دیکھا کہ حضور کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، یہ جلدی سے آگے آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی آپ کو مارے نہ، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، حضور کے دفاع میں۔ جب کھڑے ہوئے تو ان بختوں نے تلواریں چلائیں اور اسی خانے کعبے کے صحن کے اندر، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ امن والی جگہ ہے، اسی صحن کے اندر اسلام کا یہ پہلا شہید ہوا۔ مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے، جن نے حضور کی خاطر اور کلمے کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی، شہید ہو گئے صحن کعبہ میں۔ اور دوسری شہیدہ وہ تو جانتے ہیں آپ کہ پورا گھر اللہ والا تھا، حضرت یاسر، بیوی سمیہ، بیٹے عمار۔ تقریباً سمجھیں کہ یہ پہلا ہی گھر تھا، جو پہلا ہی گھر سارا ایمان والا تھا، کوئی کافر نہیں تھا جس گھر میں، باپ بھی ایمان والا، بیوی بھی ایمان والی، بیٹا بھی ایمان والا۔ تو بیوی حضرت یاسر، باپ شہید ہو گئے، کس لیے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں ستایا کرتے تھے، لوگ مارتے تھے، کہ حضور کی آنکھیں اشکبار ہوتی تو آپ فرماتے، او یاسر کے گھر والوں، او صبر کرنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، چھوٹا وعدہ کوئی نہیں ہے، جنت کا وعدہ، صبر کرنا بس۔ جرم لا الہ الا اللہ تھا، شہید ہو گئی، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر چھوڑا نہیں، نہ اللہ کو چھوڑا نہ اللہ کے نبی کو چھوڑا۔ حضرت یاسر روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ان نے میری ماں کے 2 ٹکڑے کر دیے، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضور نے فرمایا یاسر صبر کرو، اور ساتھ میں دعا فرمائی، اللہ یاسر کے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ اور پھر یہی ابو جہل بدبخت جس نے حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، جب بدر میں یہ قتل ہوا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا گردن علیحدہ، جسم علیحدہ، اس کے بھی ٹکڑے ہی ہوئے، جسم علیحدہ اور گردن علیحدہ، گردن لا کر حضور کے قدموں میں رکھی تو حضور نے فرمایا عمار کو بلا کے لاؤ۔ عمار آگے، فرمایا عمار دیکھ لے، آج رب نے تیری ماں کے قتل کا بدلہ لے لیا، جس نے تیری ماں پر ظلم کیا تھا نا، آج دیکھ لے اس کی گردن یہ پڑی ہوئی ہے سامنے۔
یہ اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے اس کی لاش کے، تو کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ کا پیغام۔ اور پھر ایک پیغام اللہ نے فرمایا میرے محبوب سر عام اب دعوت دینی، اب چھپنے والی بات ختم ہو گئی، تو آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے۔ دوسرا فرمایا میرے محبوب بات یہ نہیں کہ باہر کے لوگوں کی اصلاح ہو اور اپنے گھر والوں کی اصلاح نہ ہو، خاندان والوں کو بتائیں نہ، باہر والوں کو دعوت دیں، ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، رشتہ داروں کے سامنے بھی میں خدا کی توحید کا پیغام، وحدانیت، الوہیت و ربوبیت کا پیغام پیش فرمائے۔ آپ نے کئی بار سن رکھا ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا گوشت پکاؤ، ان نے بکری کی ایک ران لی، اس کی بوٹیاں بنائیں، گوشت پک گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ پینے کے لیے لے آؤ، دودھ کا ایک پیالہ لے آئے، فرمایا ساری برادری کو بلاؤ، 40 بندے اکٹھے ہو گئے، بکری کی ایک ران ہے اور ایک پیالہ دودھ کا، کھانے والے 40 آدمی۔ نبی کریم نے اپنے پورے خاندان کو بلا رکھا ہے، دسترخوان لگ گیا، بوٹیاں رکھ دی گئیں، اب وہ 40 افراد کھا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، مگر بوٹیاں ختم نہیں ہو رہی۔ فرمایا علی ان کو دودھ پلاؤ، حضرت علی مرتضیٰ دودھ لے کر آئے، ان کو پلانا شروع کر دیا۔ پیالہ ایک ہے، افراد 40 ہیں، پلاتے جا رہے ہیں، مگر دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ سب پیٹ بھر کے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم کی طرف ابو لہب نے کھڑے ہو کے کہا او لوگو اس کی بات نہ مانو، یہ جو بات کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، بات نہ مانو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس نے جادو کر دیا ہے، ایک ران 40 آدمی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک پیالہ دودھ کا 40 بندے یہ ہو نہیں سکتا، اس نے جادو کر دیا، اٹھو چلو اپنے اپنے گھر کو۔ نبی کریم بڑے پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا دوبارہ ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دعوت کا اہتمام ہوا، نبی کریم کھڑے ہوئے، فرمایا میرے رشتہ داروں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے اپنی توحید و وحدانیت کا پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، کون تم میں جو میرا ساتھی بنتا ہے، میرا ساتھ دے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہ کوئی سردار، نہ کوئی چچا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، ایک ہی کھڑے ہوئے جن کو علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں ساتھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جو، تم تو میرے بھائی ہو، بیٹھ جو۔ علی پھر کھڑے ہوئے، علی کیونکہ علی شیر خدا، علی فاتح خیبر، علی ولیاں دے امام، سونے نبی دے ویر تے سنیاں دے پیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علی شیر خدا، علی سونا پیکردہ، پیکر کہتے ہیں جسم، علی سونا پیکردہ نال فاتح خیبردہ، علی سونا او پیکردہ نال فاتح خیبردہ، جگ سارا جاندہ سنی نوکر حیدر دا، سارا جگ جاندہ سنی نوکر حیدر دا، کیوں دور دور رہندا ہے نہیں ساڈے کول بہندا ہے، اس لیے چن مکھنا
تو سانو برا برا کہندا ہے کیوں دور دور رہندا ہے انہاں نوں کہہ رہے جڑے بہتے نعرے مار دے کیوں دور دور رہندا ہے نہیں ساڈے کول بہندا ہے اس لیے چن مکھنا تو سانو برا برا کہندا ہے آ رولا مکا چھوڑا نالے ٹک بھی پلا چھوڑا آ رولا مکا چھوڑا نالے ٹک بھی پلا چھوڑا جتی میرے حیدر دی اے تاج میرے سردار جتی میرے حیدر دی اے تاج میرے سردار جگ سارا جان دائے او سنی نوکر حیدر دار نعرے تکبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا مگر جب حضور گزرتے تو یہی لوگ کہتے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے یہ محمد جا رہے ہیں یہ نبی جا رہے ہیں حضور کا مذاق کرتے کتنے بدبخت لوگ جن نے حضور کے اٹھنے کو بھی دیکھا بیٹھنے کو دیکھا بولنے کو دیکھا کھانے کو دیکھا آنے کو دیکھا خلوت کو دیکھا جلوت کو دیکھا دن کو دیکھا رات کو دیکھا پھر بھی انکار کر دیتے ہیں کاش اللہ ہمیں بھی حضور کے وقت میں پتہ نہیں قسمت کیا ہوگی لیکن ایک خیال تو ہوتا ہے کاش ہم بھی حضور کے دور میں ہوتے شاید حضور کے غلاموں میں شامل ہوتے جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر وچ مدنی دا کھانا ہوندا کسے شام میرے گھر وچ مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دی لاڈلیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دی لاڈلیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال
دل دا یارانہ ہوندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا الیاس میں تر جاندا جے مدینے وچ مر جاندا الیاس میں تر جاندا جے مدینے چ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ الیاس میں تر جاندا جے مدینے وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا وانذر عشیرتک الاقربین نبی کریم علیہ السلام دی یہ محنت یہ مشقت اور پھر صحابہ اکرام نے اس دین کی خاطر اللہ کے اس پیغام کی خاطر اسی طرح مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی اور جن نے برداشت کی تو وہ جو حضور کا وہ پہلا نعرہ تھا نا لا الہ الا اللہ تفلحو کامیاب ہو جاؤ تو پھر اللہ نے صحابہ کو دنیا کی بھی کامیابیاں دی اور آخرت کی بھی ساری کامیابیاں عطا کی وآخر دعوانا الحمدللہ